السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہر قسم کی تعریفات اللہ ملک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا، ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت سے عزت پہنچانے والا ہے، علیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے۔ اللہ ملک الالام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار اللہ تعداد انگیز لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی الاصحاب، سرچشمہ صبر و رضا، منبع الہدیٰ، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام الثقلین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ رضوان اللہ اجمعین کی ذات اقدس مقدس و وقار پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر دیا ہے۔ حضرات وقار نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو عظمتیں، شان، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ان کو ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اللہ مالک کائنات نے، مالک ارض و سما نے بے شمار معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج النبی بھی ہے، جس کا تذکرہ آپ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ایک عظیم الشان معجزہ رسول رحمت کائنات کے امام کو عطا فرمایا ہے کہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو، ان کو تم بھی رہی مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اللہ مالک کائنات کا یہ چیلنج ہے کہ یہ ایسی بے فطرت بے مثال ناریبو بے عیب ہم نے کتاب مرتب کی ہے۔ اللہ کا یہ ایسا کلام ہے کہ دنیا کے کسی بھی جن، انسان اور قوت و طاقت رکھنے والے کے اندر کوئی قوت اور طاقت ہے، کوئی فضاحت و بلاغت سے اپنے آپ کو جب ریل سمجھتا ہے تو اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت، سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے،
3 آیات کے اوپر مشتمل ہے. اتنی سی کوئی صورت بنا کر لے آئے. آج 1450 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے اس چیلنج کو آج تک کوئی مائی کا نام قبول نہیں کر سکا. اور خالق کائنات مالک ارض و سما کا یہ چیلنج ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم آج تک یہ کام نہیں کر انجام دے سکے، آج تک قرآن کی مثال میں صورت نہیں بنا سکے، قیامت آ سکتی ہے تم اس کو بنا بھی نہیں سکتے. اللہ کے کیسا عظیم الشان یہ چیلنج ہے. خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے یہ عظیم الشان معجزہ بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ نے جو معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں، جو علامات آپ کو عطا کی ہے، جو نشانیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ ان کے ابواب قائم کیے ہیں، اور ابواب کے تحت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، علامات کی، نشانیوں کی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی وضاحت بیان کی ہے. نبی رحمت کائنات کے امام کے ان معجزات کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے اندر علامات نبوت کے نام پر باب قائم کر اس کے نیچے نبی علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے آیات نبوت کے نام سے جامع ترمذی کے اندر ابواب قائم کیے، اور اس کے نیچے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ فرمایا. اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ اس کے ساتھ فرمایا. امام باقی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے نام سے لکھی، اور اس کے اندر نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان معجزات کا تذکرہ کیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے نبی رحمت کائنات کے امام کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیات و براہین کے نام سے انہوں نے نبی علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے. صاحب مشکات نے مشکات المصابیح بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، جو مختلف حدیث کی کتابوں سے اس کو جمع کیا گیا ہے. صاحب مشکات نے بھی باب فی المعجزات کے نام سے باب قائم کر کے نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے. یعنی کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کرنا. یہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر، احادیث نبویہ کی کتابوں کے اندر، عظیم الشان اور جلیل المرتبہ کتابوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ ابواب قائم کر کے، باقاعدہ کتابیں اس عنوان پر تصنیف کر کے انہوں نے نبی علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ محدثین کی سنت بھی ہے، ان کا طریقہ بھی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بھی ہے. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا کی ہے. آپ سے قبل جو نبی آئے ہیں اللہ نے انہیں بھی جو ہے نا معجزات سے نوازا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ نے انہیں کشتی کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا. اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بے شمار معجزات سے نوازا. ان میں سے آگ کے اندر انہیں پھینکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا. اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری کو اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے اس کی وہ قوت طاقت جو چلنے والی ہے اس کو طلب کر لیا. یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے. وہ اپنی لاٹھی آسا پھینکتے سانپ بن جاتی، اسی لاٹھی کو دریا کے اوپر مارتے ہیں 12 رستے بن جاتے ہیں، اسی لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارتے ہیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے. مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے اور اللہ کا حکم کہتے، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ پرندے جو مٹی کے بنے ہوتے تھے اڑنا شروع ہو جایا کرتے تھے. مادر ذاتوں کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے، ان کی آنکھیں درست ہو جاتی، پوریوں کا کوڑ ختم ہو جاتا. اللہ خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ وہ قم باذن اللہ کہتے مرے ہوئے آدمی کو قبر سے اوپر اٹھا دیتے. تو اللہ خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے اپنی قوت طاقت سے یہ معجزات انبیاء کرام رضوان اللہ
انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ معجزہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر نبی کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے کائنات نے مان کے سما نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جب وہ داؤد شریف کی تلاوت کرتے، داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو اللہ پاک کے کائنات مان کے سما نے ان کی زبان کے اندر اتنی مٹھاس اور اتنی آواز کے اندر سریلا پر رکھ دیا تھا کہ اڑنے والے پرندے رک جایا کرتے تھے، پہاڑوں کے اوپر بھجن تاری ہو جایا کرتا تھا، زمین کے اوپر رینگنے والے حشرات الارض وہ بھی ٹھہر جایا کرتے تھے اور داؤد علیہ السلام سے زبور کو سنا کرتے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ نے انہیں بھی بڑے عظیم الشان معجزات سے نوازا۔ ان کا سر ہوا اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی، پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، حشرات الارض کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام جان لیا کرتے تھے، اور جنات کے اوپر بھی ان کو حکومت اور سلطنت اللہ تعالی کے کائنات میں مالکیت و سما نے عطا فرما رکھی تھی۔ اس قدر عظیم الشان معجزات یہ خالق کے کائنات نے مالکیت و سما نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ مختلف یہ کہ نبیوں کو اللہ نے معجزات اتمام حق کے لیے، حق کو حق کرنے کے لیے اور باطل کی وہ پرکھ کے اڑانے کے لیے اللہ تعالی کے کائنات نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے، کسی نبی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، 5، کسی کو 10 معجزات سے نوازا گیا۔ لیکن جب نبی رحمت کائنات کے امام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ علماء محدثین نے ان کی فکر بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے، جس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض محدثین نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بڑے معجزات ملا کر 1000 معجزات عطا کیے۔ بعض محدثین نے 1200 معجزات لکھے ہیں، حتیٰ کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی شرح لکھتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے فتح الباری امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بحث و تمہید کے بعد لکھا کہ اللہ تعالی کے کائنات نے مالک ارض و سما نے نبی علیہ السلام کو 3000 سے زائد معجزات عطا فرمائے تھے، جو نبی علیہ السلام سے مختلف مقامات کے اوپر ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ کوئی نبی علیہ السلام کی زبان سے ظاہر ہوئے ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے آپ کی دھوپ سے ظاہر ہوئے ہیں، کوئی نبی علیہ السلام کے الفاظ سے ظاہر ہوئے ہیں، کوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ظاہر ہوئے ہیں، کوئی نبی علیہ السلام کی دعا سے ظاہر ہوئے ہیں۔ کسی کا تعلق نباتات کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق جمادات کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق ہواؤں کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق فضاؤں کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ کسی کا تعلق سورج چاند ستاروں کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق پوری کائنات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قسم کے معجزات دنیا کی ہر ایک چیز کے حوالہ سے معجزات رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک معجزہ ایسا جو آفاق کے اوپر دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور تفسیر کی تمام کتابوں کے اندر، سورہ قمر کی تفسیر کے اندر حضرات مفسرین نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کائنات رحمت عالم نبی علیہ السلام مینا مقام کے اوپر حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں پتا ہے ایک جگہ مکہ کے اندر مینا ہے جہاں پہ خیمے نصب ہوتے ہیں۔ مینا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو مشرکین مکہ میں سے عتبہ، ابو جہل اور دیگر مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ 14ویں کا چاند آسمان کے اوپر چمک رہا تھا، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا شروع کی۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا کون سی بات ہے جو بات تمہارے سامنے میں رکھوں، کون سے دلائل ہے، کون سے براہین ہے کہ جس سے تم میری بات کو تسلیم کر دو، مان لو۔ انہوں نے کہا ہم کس طرح مانیں گے؟ کوئی علامت ہمارے سامنے ظاہر کر دیں، کوئی علامت نشانی ہمارے سامنے ایسی آئے ہماری عقلیں دنگ رہ جائے، ہم اس کو تسلیم کر لیں، ہماری آنکھ کے اس کا منظر کا مشاہدہ کریں، دنیا والے اس منظر کو دیکھیں، پھر ہم اس بات کو مانیں گے۔ ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی برہان، ایسا کوئی موجود
موجودہ ایسی کوئی عظیم الشان نشانی ہمارے سامنے ظاہر کیجیے۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا بتاؤ کون سی ظاہر کروں؟ انہوں نے کہا یہ چودھری کا چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آسمان کے اوپر چودھری کا چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، پھر ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے اللہ خالق کائنات کے آگے دعا کی، اے اللہ یہ مشرکین یہ سوال کر رہے ہیں، اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان کے لیے ہدایت کی راہ ہموار کر دے۔ خالق کائنات مالک السماء نے فرمایا آپ کا ایسے ہو جائے گا، حضور ایسے ہو جائے گا، اے نبی رحمت ایسا ہم کر دیں گے، معاملہ اس طرح ہو جائے گا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن یہ اپنے کفر میں اتنے پکے ہیں کہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا، چاند کی طرف آپ کی انگلی اٹھتی ہے اور جب کا دل کا سائن آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک پہاڑ کی اس طرف جا گرتا ہے، ایک پہاڑ کی اس طرف جا گرتا ہے۔ اتنا عظیم الشان معجزہ آنکھوں سے دیکھ لیا، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وانشقل قمر، اللہ نے قرآن بنا کر سورہ قمر بنا کر نبی کائنات کے سینہ اطہر و مطہر کے اوپر نازل فرما دیا کہ قیامت کی دیواروں پر لوگ اس معجزے کو پڑھتے رہیں گے، اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے کہ ہم نے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے پھر بھی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ خطبہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشر، کہنے لگا محمد تمہارا جادو تو اب آسمانوں کے اوپر بھی چلنا شروع ہو گیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، چاہیے تو یہ تھا فوراً کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، پیارے آقا ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہارا جادو تو آسمان کے اوپر بھی چلنا شروع ہو گیا، ہم یہاں پہ نہیں مانیں گے، ہماری آنکھوں کے اوپر تم نے جادو کر دیا ہے، ہم مکے سے باہر کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کیا واقعی ایسے ہوا ہے، فلاں رات کو چاند کے ایسے جو ٹکڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ پھر بعض لوگوں سے بھی تصدیقیں کی گئی، لوگوں نے بتایا ہاں واقعہ ایسے ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک اس طرف گیا ایک اس طرف گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ لیکن نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ نے یہ عظیم الشان معجزہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی رحمت کائنات کے امام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ہجرت کا سفر جاری ہے، پورا واقعہ نہیں، صرف اپنے موضوع کی مماثلت سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، صدیق کی گود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہے، آقا علیہ السلام لیتے ہوئے ابو بکر صدیق نے سلاخت کے اندر اپنے کپڑے کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے ڈال دیے ہیں، ایک سلاخ کے اوپر اپنی ایڈی رکھتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو بلایا ہے، آپ کی آنکھوں کی گود کے اندر سو جاتے ہیں، ادھر سے ایک موذی جانور نکلتا ہے، وہ ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ ڈسنا شروع ہو جاتا ہے۔ صدیق کی محبت سے قربان جاؤں اپنے پاؤں کو ہلاتے نہیں ہیں، اس موذی کے زخم کھا رہے ہیں، وہ ڈس رہا ہے، بار بار ڈستا ہے، بار ڈر مارتا ہے، لیکن صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں تو نے نبی کے آرام کے اندر خلل نہیں واقع ہونے دیا، کہ اپنے پاؤں کو ہلایا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے ہیں، لیکن صدیق کے اکبر نے اپنے جسم کو ہلایا نہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ آنسو سے نکلتے ہوئے قطرے ابو بکر صدیق کے رخساروں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے چہرے کے اوپر آ گرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، آقا نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا کو چیز میرے پاؤں پہ ڈس رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پاؤں ہٹانے کا حکم دیا، پاؤں پیچھے ہٹایا، رسول اللہ نے اپنا لعاب اپنی دھوپ نکالی، لعاب مبارک نکال کر ابو بکر کی بیڑی کے اوپر لگا دیا۔ وہ جو زخم تھا جہاں پہ موذی نے ڈھک مارے تھے، تکلیف پہنچائی تھی، وہ تکلیف کے صدمے سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاؤں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا لعاب لگا ہے، درد ہمیشہ کہیں ابو بکر کی قدموں سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عظیم
अजीम शान मौजूदा रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता फरमाया। अब सफर आगे बढ़ता है, अबू बकर सिद्दीक के साथ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है एक गुलाम आमर बिन फुहैरा, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की माहियत में मक्का से मदीना की तरफ सफर कर रहे हैं। रस्ते में धूप से रात आती है, धूप और प्यास की शिद्दत होती है, एक झोंपड़ा बना हुआ है, इस झोंपड़े के पास गुजरते हुए रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर जाओ इन फैसले वालों से, इस झोंपड़े वालों से पूछो अगर कोई खाने के लिए चीज है तो हमें दे दे, हम भूखे हैं प्यासे हैं। सिद्दीक के जाकर देखा एक बूढ़ी सी माई है, बूढ़ी सी औरत है, ये बुढ़िया बैठी हुई है, इस बुढ़िया ने यहाँ से खेमा लगाया हुआ है, इसने अपना झोंपड़ा बनाया हुआ है, बड़ी मेहमान नवाज औरत है। जो भी राही यहाँ से गुजरता है, जो भी मुसाफिर गुजरता है उसकी खिदमतें करती है, उसको पानी पिलाती है, सत्तू पिलाती है, खाने पिलाती है। लेकिन आज मंजर अजीब था कि आज न खाने के लिए कुछ है न पीने के लिए कुछ है। ये उम्मे माबद का खेमा था, ये उम्मे माबद का झोंपड़ा था, ये उम्मे माबद जो बरसों से यहाँ पे इंतजार खैर कर रही थी किसी का, उम्मे माबद यहाँ पे मौजूद है। नबी रहमत कायनात के इमाम अबू बकर सिद्दीक आते हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, गैस पड़ा हुआ है, गैस खाली है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा जी अगर कोई चीज नहीं है तो ये बूढ़ी सी बकरी, ये जो बगीचा, ये बकरी जिस लाल हो चुकी है, कमजोर है, ये जो साइड में खड़ी हुई है, इसको धोने की हमें इजाजत दे दीजिए। उम्मे माबद कहने लगी ये ऐसी बकरी है कि जो चल नहीं सकती, मेरा खामन अबू माबद जो है जो बकरियों को लेकर चराने के लिए गया हुआ है, उनके चारे का इंतजाम करने के लिए गया हुआ है, वो इस बकरी को इसलिए घर छोड़ गया है कि ये बकरी चल नहीं सकती, चलने की फसल इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इसे छोड़ के चला गया है। रसूल रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया अम्मा आप इजाजत दे दीजिए, दूध अल्लाह अता फरमा देगा। नबी रहमत कायनात के इमाम के कलिमात सुनकर ये औरत कहती है शक्लें तुम्हारी देखकर मुझे बड़े मुझे समझदार अकलमंद सारे लगते हो, लेकिन बातें तुम पता नहीं किस तरह की करते हो, लेकिन ठीक है तुम्हें इजाजत है, बकरी दो लो। रसूलुल्लाह ने अपना मुबारक हाथ ऐसे बकरी की पुष्ट के ऊपर, उसकी कमर के ऊपर फेरा, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके फलों को हाथ लगाया। वो बकरी जो सदियों से, जो बकरी जो सालों से ऐसे ही नाजुक थी, कमजोर थी, जिसके अंदर का नामो निशान नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुव्वत और तवानाई अता फरमा दी। वो बकरी जो थी खान उसके दूध से भर जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध दोते हैं, अबू बकर को पिलाते हैं, आमर बिन फुहैरा को पिलाते हैं, खुद पिलाते हैं। इस औरत के घर में जितने बर्तन थे सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर का आगाज फरमाते हैं, उलमाए तारीख में लिखा है ये बकरी इस दिन के बाद 18 साल तक जिंदा रही और 18 साल तक देती रही। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान मौजूदा है। रसूल रहमत कायनात के इमाम ने हाथ बकरी के पुष्ट के ऊपर फेरा, अल्लाह ने बरकतें कर दी। उम्मे माबद के घर के अंदर जहाँ पे दूध पीने के लिए नहीं था, वहाँ के बर्तन सारे भर जाते हैं। वो बकरी जो चलने से लागत थी, कमजोर थी, अजीब थी, अल्लाह ने उनको कुव्वत खांसते अता फरमा दी। ये नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन शान मौजूद है। सफर जारी है, सफर करते करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक ने आमर बिन फुहैरा ने देखा एक आदमी हमारे पीछे आ रहा है, उसकी सवारी तेज तेज हमारा पीछा कर रही है। समझ गए सिद्दीक अकबर कि कोई हमें पीछे पकड़ने के लिए आ रहा है। अबू बकर सिद्दीक मुड़ के देखते हैं कि ये कौन है, क्यों आ रहा है। नबी कायनात रहमत आलम को बताया गया आका इस तरह कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक से कायनात के इमाम ने फरमाया सिद्दीक परेशान न हो, ये हमारे करीब नहीं आ सकता। जब ये सवार अपनी सवारी को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के करीब पहुंचता है, ये खुद सवार जो जिसका नाम सुराका बिन मालिक है, खुद अपनी रुज़ात बयान करता है, बाद में सहाबी भी बना, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबी रसूल के एजाज से भी नवाजा। कहते हैं जब सवारी मेरी करीब आई, मेरी सवारी जो है उसके अगले कदम जो है वो ऐसे जमीन के अंदर धंस जाते हैं, मैं अपनी सवारी से नीचे जा गिरता हूँ। अजीब मामला हुआ, मैं देखकर हैरान हूँ, जमीन पोली नहीं है, जमीन नरम नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी वजह से पाँव जमीन के अंदर घुस जाए, ऐसी कोई कफियत नहीं है, नरम मलैम वाला मामला ही नहीं है। सख्त जमीन के अंदर मेरी सवारी के मेरे घोड़े के कदम जमीन में धंसे। मैं हैरान हुआ,
پھر میں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے شاید کوئی معاملہ ہے, مجھے پیچھا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, دعا کر دیجیے میری سواری کے قدم نکلے. میں نے ایک لمحے کے لیے کہا, پھر میرے دل میں خیال آیا شاید جیب نہ ہو, پھر میں نے سواری پیچھے دوڑائی, پھر قدم سنتے, تیسری بار پھر ایسے ہوا. پھر میں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا, آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. سواری کے قدم نکل آئے, واپس پلٹ جاؤں گا, اور اس طرف جو بھی آدمی آ رہا ہوگا اس کو بھی واپس کہوں گا کہ اس طرح میں دور تک دیکھ کر آیا ہوں, ادھر کوئی بھی نہیں ہے, واپس پلٹ جاؤ. آپ اللہ سے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. سراقہ بن مالک کہتے ہیں میرے دل کے اندر آپ کی سچی نبوت کا پیار, آپ کی سچی نبوت کی محبت دل کے اندر جا نہیں ہو گئی, لیکن میں نے ابھی اسلام کا کو قبول نہیں کیا, واپس پلٹ گیا. آپ وسلم سے پروانہ بھی لکھوا دیا. نبی رحمت وسلم نے فرمایا جب مکہ فتح ہو جائے گا, ہماری سلطنت ہو جائے گی, مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی, تجھے اردو کی آزادی ہوگی, تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی, تجھے کوئی غذا نہیں دیا جائے گا. یہ پروانہ لکھ دیا حضرت سراقہ بن مالک کو. سراقہ بن مالک واپس پلٹ گئے, پھر یہ مسلمان بھی ہوئے. نبی رحمت کائنات کے امام نے ان کو ایک بہترین گوئی بھی سنائی تھی جو خندق کے موقع کے اوپر بھی تھی. اس موقع کے اوپر بھی بعض نے لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا اس طرح کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے, تو اسلام کو بھی قبول کرے گا. اس طرح جو اس وقت کی سپر پاور تھی تاکہ کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. اس تاریخ نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک مسلمان بھی ہوئے. پھر حضرت عمر فاروق کے ابتدائی دور خلافت کے اندر بیمار ہوئے. حکیموں نے طبیبوں نے کہہ دیا سراقہ تیرا علاج ممکن نہیں ہے, اسی بیماری کے اندر تو فوت ہو جائے گا, تیری زندگی کی آخری لمحات ہے. حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں, مجھے ابھی موت نہیں آ سکتی. لوگوں نے کہا ایک بات کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمانے لگے امیر المومنین ہے, سراقہ عجیب ہے, طبیب حکیم تجھے کہہ رہے ہیں تیری زندگی اب وفا نہیں کرے گی, تیری زندگی کی آخری لمحات ہے, تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی میری زندگی اور ہے. اس بیس کے اوپر, اس بنیاد کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. حضرت سراقہ بن مالک نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے, میرے ہاتھوں میں ابھی کس طرح کے کنگن نہیں آئے, اس لیے مجھے یقین ہے کہ مجھے موت بھی نہیں آئے گی. پھر تاریخ نے دیکھا عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر ہی اس طرح فتح ہوا, ایران کو فتح کیا گیا. اسلامی سلطنت ایرانیوں کو وہ روکتی ہوئی آگے بڑھی. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر اس طرح کے فرقتوں کو اڑا دیا گیا. جب کیسے اس طرح کے کنگن اس کا لباس حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے دور جو دربار میں پیش کیا گیا تو کنگن لائے گئے اور وہ کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کے اندر پہنائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی آقا علیہ السلام کا معجزہ سچا ثابت ہوا نظر آیا. نبی رحمت کائنات کے امام کے یہ معجزات ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایک یہ بھی معجزہ عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں, سفر کے اندر دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں, ایک آدمی عراقی دیہاتی بدو وہاں سے گزر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا آئینہ تریدو, کہاں کا راجا بھائی کہاں جا رہا ہے تو, یہ آگے سے بدو عراقی کہتا ہے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بھی خیر, کوئی بھلائی ذرا حاصل کرنے کا تیرا ارادہ ہے, تجھے کوئی خیر مل جائے, بھلائی مل جائے, بہتری حاصل ہو جائے, کیا یہ ایسا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا حرام کی جناب ایسا ہی ارادہ رکھتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کوئی پتا نہیں ہے, اور سننے والا راہی ہے. نبی رحمت کائنات کے امام نے اسے روک کر کہاں جاتے ہو, کہتے ہیں گھر جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر چاہتا ہے, بھلائی چاہتا ہے, اچھائی چاہتا ہے, بہتری چاہتا ہے. اس نے کہا جناب ہمارا آدمی چاہتا ہے, میں بھی چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہہ دے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس بات کا اقرار کر دے, گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود پر حق نہیں ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اللہ کے نبی ہے, پیغمبر ہے. اس بات کو تسلیم کر دے. یہ کہتے بات کو مان لوں لیکن اس پہ کوئی گواہ بھی تو لاؤ. میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, اس کی کوئی دلیل لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو وادی کے آخر میں درخت ہے, اگر وہ درخت یہ گواہی دے دے, نباتات کی میں نے بات کی تھی, نباتات کی, نباتات جڑی بوٹیاں
درختوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہیاں دی ہیں. رسول اللہ کے معجزات ان چیزوں کے اوپر بھی ظاہر ہوئے ہیں. نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا وہ درخت اگر گواہی دے دے تو تو مان لے گا. اتنے بات بھی ضرور مانوں گا. فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو آواز دی, بیری کے درختوں ادھر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی رسول فرماتے ہیں نبی رحمت کائنات کے امام سنن دارمی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے آواز دی, وہ درخت جو وادی کی آخر میں تھے وہ چلتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آ گئے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آقا علیہ السلام نے ان درختوں کو مخاطب ہو کر کہا دعائی دیتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی پیغمبر ہوں. نبی رحمت کائنات کے امام نے یہ کلمات کہے آگے سے یہ درخت جو تھے شاہدن ثلاثتاً, ان درختوں نے 3 دفعہ اس بات کی گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. نبی علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر یہ راضی ہفتہ بکا رہ گیا. اس نے کہا یہ معجزہ کیا ہو گیا؟ درخت وہاں سے خود چل کے آ گیا, درخت کو اللہ نے زبان عطا کر دی, درخت بولنا شروع ہو گیا. جس طرح انسان بولتے ہیں اس طرح درخت بول رہا ہے. عجیب کفیلت ہے. یہ راضی کہتا ہے میں آپ نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں, اپنی قوم والوں کو بھی یہ واقعہ جا کر سناتا ہوں, انہیں بھی بتاتا ہوں. اگر وہ مان گئے انہیں بھی لے کر آؤں گا. آپ نہیں پہ ٹھہرے میں ان کو بھی لے کر آتا ہوں. اگر وہ نہ آئے انہوں نے تسلیم نہ کیا تو پھر ہمیشہ بھیج کے لیے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. میں پھر اپنی قوم کے ساتھ نہیں رہوں گا, میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ میں جاؤں گا. نبی رحمت کائنات کے امام کو اللہ نے عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ چل کے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. اسی طرح کے ایک اور واقعہ کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر کی طرف نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. آپ کا لوٹا میں نے پکڑا ہوا تھا. نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کوئی پردے والی جگہ نظر نہیں آ رہی. آخر چلتے چلتے 2 درختوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے. ایک درخت کی ٹہنی کو جھاگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور کہا کہ درخت اللہ کے حکم سے میری تابع داری کر, میری فرما برداری کر. یہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ جیسا جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ درخت رسول اللہ کے ساتھ ایسے چل رہا تھا جیسے کسی اونٹ کو نکیل ڈال دی جاتی ہے تو نکیل ڈال کے کیسے آدمی اونٹ کو کھینچ کے لے جاتا ہے, ایسے ہی یہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. یہ عظیم الشان معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب دوسرے درخت کے قریب ہوئے رسول اللہ نے اسے بھی پکڑا, اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے قریب ہو جاؤ, دونوں مل جاؤ. یہ دونوں درخت آپس میں مل گئے. نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا میں قضائے حاجت کرنا چاہتا ہوں, میری طرف جھک جاؤ. ایک ادھر سے چھٹ گیا ایک ادھر سے چھٹ گیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا انتظام کر دیا. آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. ان درختوں کو حکم دیا اپنی اپنی جگہ پہ لوٹ جاؤ. یہ درخت اپنی اپنی جگہ پہ لوٹ گئے. یہ عظیم الشان معجزہ اللہ خالق کائنات نے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ایک اور اسی طرح کا معجزہ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا. جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے. نبی رحمت کائنات کے امام کے پاس آیا. نبی علیہ السلام نے ذات سے اطلاع سے پیش کی, اللہ کی توحید اس کے سامنے رکھی, اپنی نبوت و رسالت کا اقرار اس سے کروانا چاہا. اسے کا دلیل لاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ درخت اگر گواہی دے دے مان جاؤ گے؟ اس نے کہا جی مان جاؤں گا. نبی رحمت کائنات کے امام نے اس درخت کو بلایا. درخت اعرابی فوراً مسلمان ہو گیا, فوراً اس نے آپ کی بات کو تسلیم کر دیا. تو آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان معجزات ادا کی ہے. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات نوازے, معجزات سے نوازا. ان معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ تھا تو آپ علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو بڑی سادہ سمپل تھی مسجد نبوی بنائی گئی. مسجد نبوی کے لیے کھجور کے درختوں کو کاٹ کاٹ کے ان کی دیواریں بنائی گئی. کچھ درمیان میں ستون ہوتے ہیں
وہ ستون بھی درخت کھجور کے تنے کاٹ کر وہ ستون قائم کیے گئے. نبی علیہ السلام منبر کے بعد، منبر تو پہلے نہیں تھا، محراب کے بعد ایک ستون نصب کیا گیا تھا. اس ستون کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگاتے اور نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے. جب لوگ کو اضافہ ہو گیا، دور تک لوگ بیٹھتے، آپ کی آواز نہ پہنچتی اور ویسے بھی آپ کھڑے ہو کر تھک جاتے. تو نبی رحمت کائنات کے امام کے لیے ایک خاتون نے ایک ممبر تیار کیا اور ممبر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا کہ آپ اس ممبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا کریں. نبی علیہ السلام کے لیے وہ ممبر رکھ دیا گیا. اس ممبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے. وہ جو کھجور کا تنا تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. صحابہ کہتے ہیں منظر بڑا عجیب و غریب تھا. صحیح بخاری کے حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب اس ممبر کو وہاں سے اس لکڑی کے جو ہے تنے کو، کھجور کے تنے کو وہاں سے ہٹایا گیا، اس کو دور کیا گیا. وہ کھجور کا تنا جو تھا، وہ کھجور کا جو بوٹا تھا، اس کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی. کیسے؟ کما سیاحت، جس طرح بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جس طرح بچے بلک بلک کے روتے ہیں، اس طرح اس کھجور کے تنے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. کھجور کا تنا اس طرح رونا شروع ہو گیا. نبی رحمت کائنات کے امام ممبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کے پاس آئے، اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا. نبی رحمت کائنات کے امام نے اس کھجور کے تنے کو ذرا خاموش کرایا. کہ بخاری کے اندر کتنے الفاظ موجود ہے. پھر اس کو دفن کر دیا گیا. سنن دارمی کے اندر اور مختلف دوسری تاریخی کتابوں کے اندر اس آگے بھی بات موجود ہے کہ نبی رحمت کائنات کے امام نے اس تنے کو مخاطب کر کے کہا، اے کھجور کے تنے، اگر تو چاہتا ہے تو اسی بات کے اندر کہاں سے اٹھایا گیا تھا وہاں پہ تجھے نصب کر دیا جائے، پھر تو سرو تازہ ہو جائے گا، اللہ تجھ سے پھانسی عطا کرے گا. اگر چاہتا ہے تجھے وہاں پہ نصب کر دیا جائے، وہاں پہ نصب کر دیتے ہیں. اگر چاہتا ہے جنت کا پودا بننا تو میں جنت میں تجھے نصب کر دیتا ہوں. وہاں سے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی ایک اور سارے لوگ جنت کے اندر تیرے گھر کو کھائیں گے اور اللہ تجھے جنت کی نہروں سے شراب فرمائیں گے. اس کھجور کے تنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گیرائی عطا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے، کھجور کے درخت نے کہا اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، جنت عطا فرما دیجیے. نبی رحمت کائنات کے امام نے اس کھجور کے تنے کو زمین کھود کر وہاں سے نصب کر دیا گیا. کون سی جگہ؟ جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، معتمرین عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے ریاض الجنت کے اندر ایک ستون حنانہ موجود ہے. پوری ستون حنانہ ہے اس جگہ کے اوپر یہ کھجور کا تنا لگا ہوا تھا. پھر اسی جگہ کے اوپر اسے دفن کر دیا گیا. یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ جا کر آج حجاج کرام معتمرین بیٹھتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے آگے توبہ نصوحہ کرنی ہو، اللہ موقع عطا فرما دے، روضۃ من ریاض الجنہ میں ستون حنانہ کے پاس بیٹھ کے رو لیا کرو، کھجور کے تنے کی جان بھی زیادہ ہو جائے گی، نبی کائنات سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا. وہاں پہ بیٹھ کے رو لیا کرو. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ کہ کھجور کا تنا بول اٹھا. کھجور کے تنے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی. مردوں کو زندہ کر دینا. وہاں تو روح اور جسم کا فاصلہ ہوا تھا نا، روح اور جسم کے فاصلے کو ختم کر کے پھر کھڑا کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ روح اور جسم کا معاملہ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ قوت گویائی والی کوئی کفیت بھی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کھجور کے تنوں کو قوت گویائی عطا فرما رہا ہے کہ معجزہ اس معجزے سے بھی عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ نبینا کو عطا فرمائے تھے. اللہ خالق کے کائنات نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حق کے لیے لیحق الحق ویبطل الباطل کے لیے عظیم الشان کے معجزات اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جو نبی کی عظمت، آپ کی شان، مقام مرتبے کو واضح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ خالق کے کائنات نے مالک عبدالسماء نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، بڑا عجیب و غریب معجزہ ہے. ایک
चरवाहा बकरियां चराने वाला वो अपनी बकरियां जंगल के अंदर चरा रहा है, इतनी देर में एक भेड़िया आया। इस भेड़िए ने एक बकरी के ऊपर हमला किया, उसको पकड़ा और दौड़ना शुरू हो गया। इस बकरी को लेकर भाग रहा है। ये चरवाहा जो था होशियार शातिर था, ये भी बड़ा तेज रफ्तार था। इसने भाग के पीछे से उस चरवाहे ने उस भेड़िए से अपनी बकरी छीन ली। आगे से ये चरवाहा देखकर हैरान रह जाते हैं कि भेड़िया बोल रहा है, भेड़िया कलाम कर रहा है, बात कर रहा है। इसने कहा ये कैसी कलाम करता है? इसने जब गौर किया, सुना, तो वो भेड़िया आगे से कह रहा था, अल्लाह ने इस बकरी को मेरे नसीब में लिखा था, मैंने अपना वो शिकार लिया, तूने मुझसे छीन लिया। ये चरवाहा कहते हैं अजीब भेड़िया है, मैंने पहली दफा ये भेड़िया देखा है तो बोलता है, अजीब बात है, गुफ्तगू कर रहा है। आगे से ये भेड़िया कहते हैं ये अजीब बात नहीं है, अजीब बात तो ये है कि अल्लाह के एक सच्चा नबी मदीना तैयबा में आ चुका है और तुम उसको मानते नहीं हो। ये चरवाहा और हैरान हुआ, अजीब बात है, कैसी बात ये कह रहा? कहते मदीना में एक अल्लाह का सच्चा नबी आ चुका है, तुम उसको मानते नहीं हो, ये अल्लाह की तरफ से अजीब बात ये है जिसको तुम तस्लीम नहीं करते। ये चरवाहा रिश्ते मुबारक में आता है, ये चरवाहा जो था ये यहूदी था, काना यहूदी था। इसने कहा अच्छा तुम्हारी बात सच्ची है? कहता है जी मेरी बात सच्ची है। चरवाहा आगे से भेड़िया कहता है जाओ तुम जाकर मदीना तैयबा में देखो, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी रसूल को भेजा है, उससे बात करो, गुफ्तगू करो। भेड़िए की गुफ्तगू के साथ चरवाहा भेड़िए के साथ गुफ्तगू कर रहा है, इंसानों की तरह बातें हो रही है। भेड़िया आगे से उसको कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। कहता है मैं अगर चला जाऊँ तो ये बकरियां तू छोड़ेगा? बकरियों को तूने नहीं छोड़ना, ये सारी बकरियां तो तू खा जाएगा। भेड़िया आगे से कहता है तू मदीना चला जा, रसूलुल्लाह से जाकर बात करके आ, उतनी देर मैं तेरी बकरियों की खुद हिफाजत करूंगा। अल्लाह अकबर करिए, तेरी बकरियों की खुद हिफाजत करूंगा। कहते हैं अच्छा अगर तो अपनी बात में सच्चा, ठीक है तू बेटियों इन बकरियों की हिफाजत तू कर, मैं मदीना तैयबा जाता हूँ। ये मदीना तैयबा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातें इस चरवाहे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल ठीक, उसने सच किया, अल्लाह के नबी रसूल पैगंबर तस्लीम करने सलाम आ जाएगा, कामयाब हो जाएगा। जिसने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा जाकर देख ले, तेरे भेड़िए ने एक भी तेरी बकरी को गंध नहीं पहुंचाई, वो तेरी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। अब ये चरवाहा मदीना से जंगल पहुंचा, जाकर इसने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशीन गोई के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सारी बकरियां बिल्कुल उसी तरह की, और ये भेड़िया उनके आस पास चक्कर लगाए उनकी हिफाजत कर रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आका अलैहिस्सलाम को और भी मौजज़ात अता फरमाए। उन मौजज़ात में एक मौजज़ा नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी था कि एक इरादी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में सहाबा भी मौजूद है, आपकी मजलिस लगी हुई। ये भेड़िया ये वाला इरादी इसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा सुना तुम कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ? नबी रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया बिल्कुल ठीक सुना, मैं अल्लाह का रसूल पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, ड्यूटी लगाई है, और सबसे मनसबी वो नबूवत का पैगाम में लोगों को पहुंचा रहा हूँ। इसने कहा दुआ लाइए, दलील लाइए। नबी रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया ये तुम्हारे पास किया है। उसने कहा कि ये जो मेरे पास है ना ये गो है, गो सब है, ये गो है, ये गो है जंगल से पकड़ के लाया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गो अगर तुझे गुआही दे दे तो तू मेरी नबूवत और रिसालत को मान लेगा? इसने कहा जी मान लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको छोड़। इसने अपनी उस बोरी कहला से उस गो को निकाला, जमीन के ऊपर छोड़ दिया। ये गो ऐसे जमीन के ऊपर चल रही है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। सहाबा कहते हैं हम देख रहे हैं कि ये गो चलती फिर रही है। ऐसे मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया या सब है गो, या सब है गो। इतने अल्फाज कायनात के इमाम ने कहे। सहाबा कहते हैं हमने देखा वो गो अपनी छोटी सी थी, कभी इधर करती है, कभी उधर करती है। नबी अलैहिस्सलाम की आवाज की सुन्नत इसने अपना रुख छोड़ दिया, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जाने लगी। जिधर से आवाज आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछा है सब मुझे बता
کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ مستعبد اللہ، اے سب بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ آگے سے سب یہ وہ کہنے لگی انا اعبد اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر کہا کہ اے سب یا سب من انا، مجھے بتا کہ میں کون ہوں۔ آگے سے یہ سب کو بول کر کہتی ہے، اللہ اسے قوت گویائی عطا فرماتے ہیں، بول کر کہتی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ قوت گویائی اللہ نے سب کو عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ یہ سب بول کے آپ کی نبوت اور رسالت کا پیغام دے رہی ہے۔ یہ عراقی جو تھا، جو قوم کا مالک تھا، اسی جگہ کھڑے ہوئے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کائنات کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر کے ان میں آخرت کی فوج و فلاح آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے معجزات سے نوازا، عظیم الشان معجزات اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت قتادہ ان کا نام ہے، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ احد ہو رہی تھی، امت اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، یہ حضرت قتادہ ایسے اپنے ہاتھ کو کھیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ کے اوپر، ان کی ہتھیلی کے اوپر ان کی آنکھ کا ڈیلا پڑا ہوا تھا۔ ایسے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری آنکھ سے یہ ڈیلا نکل گیا ہے، دشمن نے حملہ کیا ہے، ڈیلا باہر آ گیا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ میرے اس آنکھ کو صحیح فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیلے کو ایسے پکڑا، اس جگہ کے اوپر رکھ دیا، اپنا دعا لگا دیا، پھر اس کے لیے دعا کی اللہم آتی جمالا، اللہ قتادہ کو حسن و جمال مزید عطا فرما دے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈیلا میری آنکھ کی اصل جگہ کے اوپر رکھ دیا، اللہ نے اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی نور کی کمی نہیں کی۔ دوسری آنکھ سے بنائی کم ہو گئی لیکن اس آنکھ سے بنائی کم نہیں ہوئی، اللہ نے خوبصورتی کی مزید عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ آنکھ نکلی ہوئی ہے باہر، رسول اللہ نے اٹھا کے رکھ دی ہے، اللہ نے اس کے اندر برکت ڈال دی ہے۔ یہ عظیم الشان معجزہ اللہ نے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام کو اطلاع دی گئی اللہ کے پیارے نبی آپ کا ساری صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے، کوئی بھی اس کے پاس جائے اس کو قریب نہیں آنے دیتا، کوئی سوار ہو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، چارہ ڈالا جائے وہ بھگا دیتا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام اس انصاری صحابی کے ڈیرے میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک کونے کے اندر یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کو پکڑ کے کان سے اس انصاری کے قریب لے آئے، کہا کہ اس کو نکیل ڈال دو۔ یہ گھوڑا جو اونٹ تھا ایک قدم بھی اس نے آگے پیچھے نہیں کیا، پھر آپ نے فرمایا ماں بین السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک احد کوئی بھی ایسی چیز نہیں الا یعلم انی رسول اللہ، وہ سب جانتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک کوئی ایسی چیز نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب جانتے ہیں سب اس کو مانتے ہیں الا آسل جنی والانس، مگر انسانوں میں جنوں میں کچھ نافرمان ہیں جو میری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میری نبوت اور رسالت کو پہچانتی نہ ہو، مانتی نہ ہو، لیکن صرف نافرمان جن اور نافرمان انسان میری نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کے لیے ایک اور بات بھی سن لیجیے، یہ حدیث مبارکہ سنن دارمی میں موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کہا کرتا تھا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اور پہاڑ کا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ کیا علیہ السلام پہاڑ کے اوپر چڑھے، وہ محبت سے لڑنے لگا، آپ نے فرمایا
علیہ نبی صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہوئے ہیں، ٹھہر جا۔ نبی علیہ السلام کا یہ حکم تھا، اور پہاڑ کا لرزہ ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو سکون عطا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ دنیا کے سامنے آ گیا، پہاڑ کو آپ نے روک دیا۔ نبی علیہ السلام کے معجزات میں ایک عظیم الشان معجزہ یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا جانتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ابو ہریرہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہتے اللہ کے نبی آج میں ایک دعا کی درخواست لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ کون سی دعا کروانا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے اللہ کے پیارے نبی میری ماں جو ہے نا مجھے اپنی ماں سے پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، میں اپنی ماں سے پیار بڑا کرتا ہوں، لیکن میری ماں مجھے عذاب پہنچاتی ہے۔ کیا عذاب پہنچاتی ہے؟ کیسے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا، اللہ کے آگے دعا کرنے لگے، اللہم اغفر ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، ادھر دعا ہو رہی ہے، ابو ہریرہ بھاگ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں عجیب منظر ہے، ابو ہریرہ کبھی دوڑتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے آج دوڑ کیوں رہے ہو، دوڑ دوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آج دوڑ کر تو کبھی نہیں گئے، آج کیوں دوڑتے جا رہے ہو مدینہ کی گلیوں میں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں نبی کی دعا زمینوں سے عرش پر پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ مسجد نبوی سے اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں نبی کی دعا آسمانوں کو چیر کے عرش تک پہلے جاتی ہے یا ابو ہریرہ اپنے گھر پہلے جاتا ہے۔ ادھر میں دوڑتا جا رہا ہوں، اپنے گھر کے پاس گیا، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، پتا چل گیا میری ماں غسل کر رہی ہے۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، ماں کے لہجے کے اندر جو پہلے سختی تھی، ابو ہریرہ کہتے آج سختی نہیں تھی، نرمی سے ماں کہہ رہی ہے ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ۔ جب میں سمجھ گیا کہ ابو ہریرہ تو بعد میں پہنچا ہے، نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی ہے۔ ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، مسلمان ہو گئے۔ نبی کائنات کا عظیم الشان معجزہ، معجزات تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن نبی کائنات کے یہ سارے معجزات نبی کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں، نبی کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں، نبی کے مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا کہ لوگوں تم مان لو کہ نبی نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ساری چیزیں اب نبی کائنات سبب کے ذریعے ظاہر فرمائی ہے، اس لیے کی ہے تمہاری تسلی کے لیے، تمہاری تشفی کے لیے کہ تم مانو، تسلیم کرو۔ ان معجزات کو سامنے رکھ کر نبی کی نبوت، رسالت، مقام و مرتبہ، شان، آپ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کی ہر فرمان کے اندر حکمت سمجھو، دلائی سمجھو، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، دلائیاں ہی دلائیاں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کے خزانے جو ہیں وہ پنہا کر رکھے ہیں، لہذا تم نبی کی ہر بات کو بلا سوچ چرا تسلیم کر لو۔ اسی میں شان ہے، اسی میں مقام ہے، اسی میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے نبی کے مقام، مرتبے، عزت، شان، مقام کو سمجھ کر آقا علیہ السلام کے فرامین کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ اور اپنی زندگی کے لیے جو ہے نا وہ بیت عمل اور جو ہے نا قابل عمل اللہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ہر قسم کی تعریفات، تسلیمات، تحلیلات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا، ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت سے عزت پہنچانے والا ہے، حلیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے. اللہ ملک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لامحدود انگین سے لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ رضوان اللہ اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے. حضرات وقار، اللہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے اس کائنات کے اندر ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں. کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے، کسی کو اللہ نے شاہ بنا دیا تو کسی کو اللہ نے جزا بنا دیا. یہ بادشاہیاں اور یہ غربت اور مفلسی، یہ اس اللہ کی تقسیم ہے. اس خالق نے، مالک نے جس کے لیے جو پسند کیا اسی کو وہ چیزیں عطا فرما دی ہیں. اللہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے جسے جو دیا ہے اسے یہ مت سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا ہے اور میری فلاں ہمت کی وجہ سے، میرے فلاں فہم کی وجہ سے، میرے علم کی بنا پر، میری قوت اور طاقت کی بنا پر، یا میری محنت، کوشش و کاوش کی بنا کے اوپر یہ چیزیں مجھے میسر آئی ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کوشش ضرور کرتا ہے، محنت ضرور کرتا ہے، لیکن خالق کائنات، مالک ارض و سما اس کے لیے جو پسند فرماتے ہیں وہی چیز سے عطا فرماتے ہیں. اگر صرف محنت کی بنا کے بعد یا انسان کی قابلیت کی بنا پر اسے وہ ساری چیزیں جس کو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ہے اور میری فلاں علت کی بنا پر مجھے ملی ہے، تو اگر یہ سوچا جائے تو مزدور سے بڑھ کر محنت کون کرتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک وہ انتہائی سخت محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کمائی، اس کی آمدن محدود ہے. لیکن ایک وہ بھی انسان ہے کہ جو صبح آرام سے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے دفتر جاتا ہے،
اور محنت بھی کوئی نہیں، صرف اس کے سگنیچر چلتے ہیں اور وہ لاکھوں روپیہ کما لیتا ہے۔ یہ اللہ خالق کائنات مال کے رزق و سما کی تقسیم ہے کہ خالق کائنات نے مال کے رزق و سما نے جس کو جو بھی عطا کیا ہے وہ اللہ کی اس کو عطا سمجھے، یہ مت سمجھے کہ یہ میرا ہے اور میری فلاں قابلیت کی بنا پر مجھے ملا ہے، بلکہ اس پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے خالق نے مجھے گفٹ ادا کیا ہے، تحفہ ادا کیا ہے، اللہ کی عطا پر اس مالک کا شکریہ بھی ادا کرے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکریہ ادا کرو گے جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزار بن جاؤ گے، لأزیدنکم تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور بھی نعمتیں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ لیکن اگر تم نے نہ شکری کا رستہ اختیار کیا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نہ شکری کی کفر کا رستہ اختیار کیا پھر یاد رکھو میری گرفت بڑی سخت ہے، میرے عذاب بڑے سخت ہیں۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو دولت عطا کی ہے، مال و متاع عطا کیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت میری ہے اور یہ میرا ہی حق ہے، اس کا استحقاق مجھے ہی تھا، اس لیے یہ مجھے سب کچھ ملا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن میں ایک قارون بھی ہوا ہے، ایک شداد بھی ہوا ہے۔ یہ دو ظالم جابر قسم کے انسان اللہ نے انہیں بھی بڑی دولتیں عطا کی تھی، مال و متاع انہیں بھی اللہ نے بڑا عطا کیا تھا، ان کے پاس بھی موجود تھے۔ آج اتنے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں، یہ خزانے ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ نے اتنے خزانے قارون کو عطا کیے تھے، مال و متاع اس قدر زیادہ تھا کہ قرآن نے بالکل صاف کہا ہے کہ ایک جماعت اونٹوں کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی جو ان خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، جن قبروں کے اندر قارون کو اللہ نے جو خزانے عطا کیے تھے وہ خزانے، وہ مال و متاع، وہ سونا چاندی جہاں پہ پڑے ہوئے تھے، وہ سونا چاندی اتنے زیادہ مقدار کے اندر تھے کہ ان قبروں کی چابیاں ایک مضبوط اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس قدر مال و متاع اللہ نے قارون کو عطا کیا اور پھر قارون کے اندر یہ غرور اور تکبر پیدا ہو گیا کہ یہ سب کچھ مجھے میری محنت کی بنا پر، میرے علم کی بنا پر، میرے فن کی بنا پر مجھے ملا ہے، کیونکہ میرے پاس علم بڑا ہے، فہم و فراست بڑی ہے، دنیا کا مال کمانے کا ڈھنگ بڑا ہے، تجارت کے اصول مجھے بڑے آتے ہیں، اس بنا کے اوپر یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ خالق کائنات نے، مال کے ارض و سما نے وہ سارے خزانے ان کے اوپر ڈال دیے اور زمین کو حکم دیا، اے زمین جس نے تجھے ملنے کا حکم دیا ہے، جس مالک نے تجھے زمین کو ہموار بنا دیا ہے، تیرے اوپر لوگوں کا چلنا آسان بنا دیا ہے، وہی رب تجھے یہ حکم دے رہا ہے، اے زمین پھٹ جا۔ زمین پھٹی، قارون کو اس کے لشکر سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا اور خزانے اس کے اوپر ڈال دیے گئے اور وہ زمین کے اندر دھنستا چلا گیا۔ اللہ کو وہ انسان پسند نہیں جو یہ سمجھے کہ یہ میرا مال ہے، میری کمائی ہے، میرا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کا کرم اور فضل اسے نہ سمجھے تو اللہ کا کرم اور فضل نہیں سمجھتا، ایسی دولت بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہی دولت فائدہ مند ہے کہ اگر اللہ نے 1 روپیہ بھی دیا ہے کہیں یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ اگر لاکھوں اربوں خربوں ملین کی شکل کے اندر، بلین کی شکل کے اندر اس کے پاس مال و متاع موجود ہے تو پھر بھی کہیں اللہ کی عطا ہے، آزادی فضل ربی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مالک کا عطا کیا ہوا یہ تحفہ ہے، اللہ کا گفٹ اس کو سمجھتا ہے، یہ انسان کامیاب و کامیاب ہے۔ اور جو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے جب انسان اللہ کے راستے میں پھر خرچ کرتا ہے تو پھر اسے تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھے یہ میرا مال ہے اور میں ہی اس کا استحقاق کرتا ہوں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی رسول ہے، آتا کہتے اللہ کے پیارے نبی یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کی مجلس میں ہر وقت موجود رہتا ہے، مسجد نبوی میں رہتا ہے، یہ صبح میں آ کر حدیثیں پڑھتا رہتا ہے، یہاں پہ
لوگوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے. میں سارا دن محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, پیسہ کما کے لاتا ہوں. یہ بڑا حیران ہے, یہ کام نہیں کرتا, یہ ہر وقت یہاں پہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, اللہ کے ذکر میں مگن رہتا ہے. اس کو گھر کی فکر نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی سوچ اس طرف نہیں جاتی. کاروبار میں کرتا ہوں, کھاتا کیا ہے. شکایت کی اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محسن انسانیت سے پیغمبرہ سے آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت کی فراوانیاں عطا فرمائی تھی. نبی رحمت کائنات کے امام نے اس کو مسئلہ سمجھا دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا ہے تجھے بھی تو اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے, تجھے بھی اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اگر غور کیا جائے کتاب و سنت کی نصوص سے تو پتہ چلتا ہے آج جتنا مال ہمیں مل رہا ہے ہمارے غرباء کی وجہ سے, یتیموں کی وجہ سے, مسکینوں کی وجہ سے, فقراء کی وجہ سے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر غریب نہ ہو, مسکین نہ ہو, مستحق لوگ نہ ہو تو اللہ یہ معلوم متا کہ جو فراوانی ہے جو دولت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں, جو نعمت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں, وہ نعمت سے اللہ حاصل کر لے, اللہ فائدہ فرمائے. ان غرباء کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے, ان مسکینوں کی وجہ کے اوپر رزق تمہیں ملتا ہے. اگر اللہ وہ واپس لے لے تو پھر کیا کون سی قوتیں تمہارے پاس ہے, کون سی طاقتیں تمہارے پاس ہے کہ تم ایک پانی کا قطرہ بھی پیدا کر دو. اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے, سورہ ملک کی آخری آیت کریمہ جا کر پڑھ لینا, ترجمہ نکال لینا. اللہ نے فرمایا اگر ہم پانی کو گہرا کر دیں, دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہے جو پانی کا ایک قطرہ بھی نکال کے دکھا سکے؟ ہم پانی کو اگر گہرا کر دیں, کڑوا بنا دیں, تو پھیلا بنا دیں, دنیا کی کوئی طاقت ہے اس کے اندر مثال پیدا کرتے ہیں. خالق کائنات نے مال کے نے ایک ایک بات سمجھائی ہے. اللہ مالک کائنات اگر معلوم عطا فرما دے, اللہ مالک کائنات اگر رزق عطا فرما دے, اگر انسان اس کو اپنا رزق سمجھے گا پھر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اسے تکلیف ہوگی. لیکن اگر یہ سمجھے کہ یہ مالک کا مال ہے, مالک نے مجھے عطا کیا ہے تو مجھے کیا ہے, مالک مانگ رہا ہے تو میں اسے دے رہا ہوں. ایک آدمی ایک دکان پہ کام کرتا ہے, اس کا مالک جس کا وہ سارا سامان ہے وہ مالک کہتے ہیں اتنا مال اس کو دے دو, اتنا مال اس کو دے دو, ملازم دے دیتا ہے, میرا مالک کسی سے خوش ہوگا. اگر انسان یہ سمجھے یہ مال میرا نہیں میرے مالک کا ہے, جب مالک کا مال سمجھے گا مالک کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے اسے تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر مالک اس سے انعام بھی رکھے کہ تجھے انعام بھی ملے گا, مثال دیکھ لے کہ اگر خالق کائنات مالک کو ثواب فرمائے کہ اگر تو 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کے بدلے کے اندر تجھے 700 مل جائے گا, اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اتنا اجر اور صلہ تجھے ملے گا, تو آدمی 1 روپیہ خرچ کر کے 700 لے سکتا ہے, خوش ہوگا کہ مجھے کل 700 مل جائے گا, لہٰذا میں خرچ کر دوں. کیونکہ ایمان نہیں, عقیدہ نہیں, نظریہ پختہ نہیں, اس کے اوپر ہمارا پختہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے عطا کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں دوں گا, ایک دو گے 700 اس سے بھی بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کروں گا. کیونکہ پختہ ایمان نہیں, اس لیے دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. پہلا نظریہ یہ بنا لے مال اللہ کا ہے, جب اللہ کا مال سمجھیں گے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی. اور اللہ کے قرآن کے اس چیز کا تذکرہ واضح الفاظ کے اندر کیا ہے. سورہ البقرہ ہے 30 سپارہ, مال کے کائنات نے مال کے اندر سامان ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں, اللہ ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں تو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ, اس کی مثال ایک دانے کی مانند ہے. انبتت سبع سنابل, اللہ فرماتے ہیں وہ دانہ جس کو زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, پھر وہاں سے ایک کومپل نکلتی ہے, ایک ایسی کومپل شاخ پھوٹتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 7 سنابل 7 بالیاں اللہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر ایک بالی کے اندر اللہ 700, ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ اللہ اس کے اندر پرو دیتے ہیں. اس طرح تسبیح کے من کے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں, ایک چھٹے کے اندر ایک بالی کے اندر اللہ 100 دانہ بنا دیتے ہیں. ایک
دانا زمین میں گیا, وہاں سے ایک کونکڑ پھوٹی, پھر اس کے اوپر 4 بالیاں لگی, ہر بالی کے اندر 100 دانے اللہ پھرو دیتے ہیں, اور اگر ایک دانے کو پھر 7 اور پھر 7 کو جو ہے نا 100 کے ساتھ ضرب دی جائے 700 بنتا ہے. اللہ فرماتے ایک دانا اس نے زمین کے اندر کھویا, ہم نے ایک کا 700 بنا دیا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. پہلے سنتے تھے ایک جناب ایکڑ زمین سے 10 من گندم نکلی ہے, 15 من نکلی ہے, 20 من نکلی ہے, اب 80 من 100 من تک ایک پیلی سے ایک ایکڑ زمین سے اتنی فصل کاشت ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. 7 کو سے جناب 1000 بنا دیتا ہے, 2000 بنا دیتا ہے, 7000 بنا دیتا ہے, 7 لاکھ اللہ چاہے بنا سکتا ہے, 7 کروڑ اللہ چاہے بنا سکتا ہے. یہ اللہ کی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں. جتنا حضور ہوگا, جتنی للہیت ہوگی, جتنا لگا ہوگا, اللہ اتنا مال کو بڑھاتے جائیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعتوں والے ہیں. تمہارے ہاتھ ختم ہو سکتے ہیں, تمہاری قوتیں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ عطا کرتے کرتے تھک نہیں سکتے. اللہ کے پاس بڑی وسعتیں ہیں. یہ مثال دے کر اللہ نے آپ کو مجھے سمجھایا ہے, اگر اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرو گے, اللہ 7 بنا کر 7 سے 700 بنا کر جس سے بھی چاہے تو اللہ تمہارے لیے بڑھا دے. یہ اللہ کی فضل, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, حال کے کائنات کی عطا ہے. اگر اللہ یہ نہ بھی عطا کرتا, مال تو اللہ کا ہے, اللہ کہتے اتنا دو, تم اتنا خرچ کر دو, لازم ہے تمہارے اوپر, تو خرچ تو کرنا پڑتا تھا. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں مال میرا ہے, میرے مال سے اتنا دو گے مزید تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا, لیکن اگر نہیں دو گے تو پھر اللہ کی گرفت اور عذاب بھی بڑے سخت ہے, ان کا بھی تذکرہ آئے گا. مال کے کائنات نے آج کے اندر سماج احساس فرمایا, وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اپنی جانوں کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو گے. 1 روپیہ خرچ کرو, 1 لاکھ خرچ کرو, اپنے لیے خرچ کرو گے. مِن خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ, تو اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے ہاں اس کا اجر, اس کا صلہ, اس کا نعم البدل تمہیں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا خیرن وَأَعْظَمُ اجرا, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, اور اجر کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے, بدلے کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. اگر تم اس کو سمجھ جاؤ, اگر آج خرچ کرو گے کل اس کا فائدہ ہوگا. انسان اگر سوچے مرنا تو سب نے ہے, کسی نے اس کائنات کے اندر زندہ تو نہیں رہنا. کتنے لاکھیں ہم نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہیں, کتنی 4 مہینے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے گئے ہیں. بڑے بڑے مالوں مسا والے, سر والے, کوٹیوں کاروں والے آج زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں. آج ان کا بستر یہ مٹی ہے, مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خان کے کائنات مال کے سمانے کتنی آسن بات سمجھا دی ہے کہ یہ تیرا کمایا ہوا مال یہاں پہ رہ جائے گا, تمہیں اکیلے وہاں پہ جانا ہے. وہاں پہ جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لے, وہاں پہ اپنا کوئی محل تعمیر کر لے, اپنے لیے باغات وہاں پہ لگا لے, اپنے لیے دیکھوں کی وہاں پہ برسات بنا لے, اپنے لیے وہاں پہ جو انواع انسان کے کھانوں کا انتظام کر لے. جو بھی تو کرے گا تجدوہ عند اللہ, اس کو اللہ کے ہاں پالے گا. اللہ وہ بہترین اجر عطا کرنے والی ذات ہے. کسی کے اجر کو, کسی کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں فرماتے. جو بھی خرچ کرو گے اس کا نعم البدل اور بدلہ اللہ کے دربار میں تمہیں مل جائے گا. قرآن مجید کا تیسرا مقام اللہ خالق کے کائنات فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے اندر دن کو بھی خرچ کرتے ہیں, رات کو بھی خرچ کرتے ہیں, سرا وعلانیۃ, چپکے چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں, علانیۃ ظاہرا بھی خرچ کرتے ہیں. جہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کے سامنے دینے کی وہاں پہ لوگوں کے سامنے دے دیتے ہیں, اور جہاں پہ چپکے سے چھپ کر دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ چھپکے چھپ کر جا کر چپکے جا کر خدمت کر آتے ہیں. سرا وعلانیہ, چپکے چپکے سے, علانیہ ظاہرا, اور جس طرح جس جگہ ضرورت ہو وہاں پہ بیٹھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں انہیں اجر دیا جائے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کل قیامت کے دن جب گھبراہٹیں ہوگی, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوگی, تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوگی, انسان پریشان
پریشان ہوں گے کہ آج کیا بنے گا، آج کیا ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو چپکے چپکے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ظاہر خرچ کرتے ہیں، جب ضرورت پڑے سب سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، السابقون الاولون بن کر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ اللہ کا قرآن ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ میرے راستے میں دیتے رہے ہیں، نہ کل قیامت کے دن ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی نظام ہوگا۔ اتنا اجر ملے گا ان خوش بختوں کو جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، متا دیا ہے، منال عطا کیا ہے، جن کو درد کیے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی خوف اور خطرہ انہیں نہیں ہوگا، کوئی حزن اور ملال انہیں نہیں ہوگا، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام کائنات رحمت عالم کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان گھبرائے ہوئے ہوں گے، سوا نیزے کے اوپر سورج اپنی سماجت پھیلا رہا ہوگا، پوری حرارت لوگوں کے سامنے ہوگی، لوگ اپنے پسینوں کے اندر غرق ہوں گے، اس طرح کی کیفیت اور حالت ہوگی۔ امام کائنات رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کل قیامت کے دن سبحکم یذل لا یذل الا ذلہ، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہلکا کال کے کائنات مالکیت و سما 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک اللہ کا وہ بندہ ہوگا جو غریبوں پہ، مسکینوں پہ، مستحق لوگوں پہ خرچ کرتا تھا، دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، ایسے چپکے جا کر لوگوں کی خدمتیں کرتا تھا۔ فلاں میرا رشتے دار بیمار ہے، فلاں میرا عزیز پریشان ہے، فلاں مستحق ہے، فلاں عورت بیوہ ہے، فلاں مسکین ہے، فلاں غریب ہے، فلاں بیمار ہے، اس کا حق بنتا ہے اور اس سے نفس بھی اس کی ہے۔ لوگوں کے سامنے میرا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ بیچارہ اتنا مستحق ہے، یہ جاتا ہے رات کو چپکے سے اس کو تھما کے آ جاتا ہے، یہ لوگ بھائی دوائی لے لینا، یہ لوگ اپنا راشن لے لینا، یہ لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لینا، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں لباس لے لینا، تیرے پاس جوتے نہیں ہیں جوتے لے لینا، چپکے سے جا کر لے جاتا ہے۔ لینے والے کو پتہ ہے، لینے والے کو پتہ ہے، دنیا کے کسی بندے کو پتہ نہیں، ایسے چپکے خرچ کرنے والا کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرمائے کہ آجا میرے بندے، تو میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، آج میں تیرا خیال رکھوں گا، اپنے عرض کا سایہ مجھے نصیب فرما دو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چپکے سے دیتا ہے، پتہ نہیں تم نے دیتا کسی کو، ریاکاری نمود و نمائش اس کے پاس سے نہیں بھرتی ہے، اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کل قیامت کے دن کتنا عظیم صلہ دیں گے کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے، اللہ کے لیے دیں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا اسے، نہ اسے کوئی غم ہوگا، یہ غموں سے پاک اللہ اس کو بنا دیں گے، خوف سے بے خوف کر دیں گے۔ اس کا عظیم اجر ملے گا کس کو؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر رہا ہے، اللہ اس کو اتنا عظیم الشان نعم البدل بدلہ اجر اور ثواب عطا فرما رہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہیں کرتے، اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں، میرا مال ہے میرا، مالک کائنات نے خالق السما نے ان کی بارے میں واعظیں فرمائی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو چند ایک نمونے کے طور پر نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم کمال کے ایمان والے بن نہیں سکتے، اچھے پکے مومن اس وقت تک بن نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو مما تحبون جو تمہیں خود بتا دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے اوپر غور کریں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی پکا مومن نظر ہی نہ آئے کہ ہمیں جو چیز پسند ہو ہم کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن نبی کے صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان، تمہاری عظمت پہ قربان، تمہاری شان پہ قربان، تمہارے ایمان پہ قربان۔ کیسا عظیم الشان ایمان اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ نبی کائنات کے صحابہ ہے۔ قرآن کی آیت اتر رہی ہے، چوتھا سپارہ پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے جو تمہیں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جب خرچ
کرو گے کمال ایمان والے، پکے ایمان والے، سچے ایمان والے سب تم بنو گے۔ کمال کے ایمان کا حاصل کرنے کے لیے نبی کے صحابہ نے کیسے مدد کیا؟ آؤ ایک تو مثال ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی ابو طلحہ سے بڑا پیار ہے، ابو طلحہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام ایسے مسجد نبوی سے باہر نکلتے، باہر کی طرف جاتے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو مسجد کے فوراً باہر ایک باغ تھا جس کی دیوار ساتھ بنی ہوئی ہے، اس باغ کے اندر ایک کنواں بھی ہے جس کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام مسجد نبوی سے باہر نکلتے، اس باغ کے اندر تشریف لے کے جاتے، اس باغ کا مالک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جہاں پہ کنواں موجود، کنویں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک لٹکا دیتے، وہاں پہ نبی علیہ السلام سے شریف فرما ہوتے۔ ابو طلحہ انصاری اپنے باغ سے کھجور کے پھول کے توڑ کے تاکہ نبی رحمت کی جناب خدمت میں پیش بناتے، آقا آپ نوش فرمائے، آپ کھائے، نبی علیہ السلام کی خدمتیں کرتے، نبی کے صحابی خدمتیں کر کے اللہ کی ادب لیتے، نبی علیہ السلام کی خدمتیں ہو رہی ہیں، ادھر قرآن کی آیت اترتی ہے، لن تنالوا البر الا حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں پیش نہیں کرو گے، وہ خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں خود بڑی محبوب ہے، اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے کانوں میں یہ حدیث پڑی، یہ قرآن کی آیت کریمہ، اللہ کی وحی کا پیغام پہنچا، ابو طلحہ انصاری رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہتے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے تمام اموال میں سے، تمام مالوں میں سے سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ باغ یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی میں یہ باغ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں، آپ جہاں سے چاہے اس کو خرچ کر دے، یہ اللہ کے راستے میں آج کی بات ہوگی نا، جو باغ سب سے زیادہ پسند اس کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ حالانکہ کتنا پیارا باغ ہے، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، آج میں نے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آج وہ باغ کا حصہ مسجد نبوی کا سیر بن چکا ہے، بلکہ مسجد نبوی کا اندر والا حصہ بن چکا ہے، وہ باغ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ اتنا محبوب باغ حضرت ابو طلحہ انصاری نے اللہ کے راستے میں قربانی کر دیا۔ ایک اور صحابی ابو الاسدع ان کا نام ہے، ابو الاسدع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت بھی کمال ہے، انہوں نے بھی وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرآن مجید کی آیت کو سنا، اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے وہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابو الاسدع انصاری اپنے گھر گئے اور اپنے باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، اللہ والی ام الاسدع باہر نکل آؤ، باغ سے باہر آ جاؤ۔ ابو الاسدع نے اپنی بیوی کو بلایا، صحابیہ باہر نکلی، کہا بچوں کو بھی باہر لے آؤ، بچے بھی اٹھا کے لے آئی، کہا کہ میرے گھر والے میرے سرتاج کیا حکم ہے، کہاں پہ جائے؟ کہا کہ یہ بات ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، یہ بات ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، لہٰذا اس بات کو چھوڑ دو، آپ سالو سامان اٹھا لو، کمال کی عورت ہے، اللہ کے راستے میں مال پورا باغ خرچ کر دیا، لیکن آگے سے اس عورت نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، خاوند کا صدقہ بھی کمال، بیوی کا صدقہ بھی کمال، خاوند کہتے اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، سامان اپنے گھر کا جو ضروریات ہے وہ تو اٹھا لوں، تاکہ نہیں وہ بھی نہیں اٹھانے، میں نے باغ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، باغ میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ابو الاسدع کا ایک بچہ، اس کے منہ میں ایک کھجور اس نے ڈالی ہوئی، وہ باغ سے باہر نکل رہا ہے، ابو الاسدع آگے بڑھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے منہ سے کھجور نکالی، دیوار سے اندر پھینک دی، کہا کہ جب ہم نے باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اب باغ کھجور بھی ہم نہیں کھا سکتے، یہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسی مثالیں ہیں، نبی رحمت کائنات کے امام کے صحابہ کی، ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، کمال صدقے کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، اللہ کے راستے میں قبول کیجیے، ایک کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر کا سارا مال ہی لے آیا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ نبی رحمت نے فرمایا ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں، سب کچھ لے آیا ہوں۔ کہا کہ پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ دیا۔ کیسے کمال ہے نبی کے کائنات کے صحابہ کس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یہ نہیں سوچ رہے کل کیا بنے گا، اللہ کل عطا فرمائے گا، اللہ کی نعمت ہے، اللہ عطا فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے تمہیں عطا
کروں گا، عطا کیا مالک کائنات نے، خیر کر دو سمانے. لیکن صحابہ کی صدقات و خیرات کے نمونے کائنات کے سامنے مثال بنتے چلے گئے. عثمان غنی کی سخاوت کے کیا کہنے کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں اور ادھر سے مثال سے لیتے جا رہے ہیں. واجبات واجبات واجبات، اور عثمان تجھ پہ جنت واجب، عثمان تجھ پہ جنت واجب، عثمان تجھ پہ جنت واجب. یہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. آخر میں یہ بشارت بھی ملی، ما عمل بعد الشوم. اے عثمان، اگر آج کے بعد تو ایک نیکی بھی نہ کرے، اللہ نے تجھ پہ جنت واجب کر دی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کتنے بڑے اجر مل رہے ہیں. مالک کائنات عطا فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ ہیں، قبائل انہوں نے صحابتیں کرتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے لفظ جگر ہیں، امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے ہیں. نبی علیہ السلام کے بڑے محب صحابی ہیں، نبی کی اداؤں سے محبت کرنے والے. نبی علیہ السلام جیسے چلتے تھے ابن عمر اسی طرح کوشش کرتے، رسول اللہ جیسے چلتے میں اسی طرح کروں، رسول اللہ جیسے سوار ہوتے اسی طرح سوار ہوں. جس مقام پہ پرانے سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے میں بھی اسی جگہ رک لیا کروں، وہاں پہ ٹھہر جایا کروں. ایک ایک ادا سے عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر کے دکھائی ہے. وہ عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، آج سے کھجوروں کے انگور ہیں اور انگوروں میں سے کوئی انگور کھا بھی رہے ہیں. آگے سے سواری نے صدا لگائی کہ اللہ کے راستے میں کچھ دو. عبداللہ ابن عمر نے پوری کھجور پوری انگور ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے اس کو دے دیے. غلام خادم کہتے ہیں آقا آپ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، آپ کو بڑے پسند ہے، محبوب ہے، مرغوب ہے، آپ نے اس کو دے دیے. کچھ دے دیتے کہ ان کے سوالی خوش ہو جاتا، آپ نے سارے اسے دے دیے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو تمہیں خود پسند ہے. میں نے تو اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آج ہماری کوئی ایسی مثال ہے جب اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرے پورا تو دور رہا کچھ حصہ خرچ کرے، ایسی مثال کی نظر نہیں آتی. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عظیم الشان مثالیں قائم کی ہے اور اللہ خالق کائنات نے ان کے لیے اعلانات انعام کے کیے ہیں کہ ان کو یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا. حضرت عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے، نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے اس نے بدریوں میں ایک آواز سنی، اس کی حقیقت کا فلاں فلاں آدمی جو ہے اس کے باپ کو جب تک خراب کرو. یہ آدمی حیران رہ گیا کہ بادلوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے، بادلوں میں سے کوئی کہہ رہا ہے، بدریوں کو حکم دے رہا ہے اے بدریوں فلاں بات کے اوپر جا کر پانی برساؤ، فلاں بات کو پانی کی ضرورت ہے. یہ آدمی بدریوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہ بدریوں کی طرف جا رہی ہے. چلتے چلتے اس نے دیکھا ایک کالے صاحب پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ان بدریوں نے پانی برسانا شروع کر دیا. وہ پانی ایسے اکٹھا ہو کر ایک نالی کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اس نالی سے یہ پانی چلتا جا رہا ہے. یہ آدمی بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر اس نے دیکھا کہ اس نالی سے یہ پانی ہوتا ہوتا ایک باغ میں داخل ہو رہا ہے. یہ آدمی بھی اس باغ میں داخل ہو گیا. اس نے دیکھا کہ آگے ایک آدمی اپنا جناب وہ کٹھی پکڑ کر اس کے ساتھ وہ جناب کدال کے ساتھ پکڑ کر اپنے باغ کے جو منڈیر ہے اس کو درست کر رہا ہے پانی لگانے کے لیے. اس آدمی نے جا کر اس سے سوال کیا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور ساتھ ساتھ تجھے میرے نام سے کیا غرض، تو میرا نام بھائی پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس طرح فلاں جگہ سے آ رہا تھا اور میں نے بدریوں میں ایک آواز سنی، کوئی بدریوں کو حکم دے رہا تھا اے بادلوں فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں آدمی کے باغ کو خراب کرو، اسے جا کر پانی پلاؤ. میں حیران رہ گیا اور جو ان بدلیوں میں آواز آ رہی تھی جب میں نے تم سے نام پوچھا تم نے وہی نام بتایا ہے جو بدلیوں کے اندر نام لیا جا رہا تھا. میں نے بدلیوں میں تیرا نام سنا ہے. تو کون سا عمل کرتا ہے، کون سی نیکی کرتا ہے جس کی بنا کے اوپر بدلیوں کے اندر تیرا نام لیا جاتا ہے، آسمان کے بادلوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کر پانی، اس کے بعد کو
جا کر سیراب کرو. کون سا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، لیکن میرا عمل یہ ہے، یہ میرا باغ ہے، اس باغ میں جتنا پھل ہو جائے یہ پھل میں اتارتا ہوں، پھل اتارنے کے بعد اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ اٹھاتا ہوں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے. ایک حصہ باغ کا وہاں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اٹھاتا ہوں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، فقیروں پہ، بے کس لوگ جو ہے، مستحق لوگ جو ہے ان کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں کسی باغ کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کر دیتا ہوں. 3 حصے کرتا ہوں. اور کوئی عمل نہیں ہے. رسول رحمت کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اس کے عمل کی وجہ سے آسمان سے اس کے لیے بارشوں کا پانی کا انتظام کر رہا ہے. بادل وہاں سے پانی کی کوئی سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے لیے پانی کا انتظام فرما رہے ہیں. اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ خود اس کے پانی سے صاف فرما دیتا ہے. اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے. سورہ قلم کے اندر بھی اللہ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے. خالق کائنات نے مالک السماء نے سورہ قلم 29 کے سپارے میں 17 نمبر آیت سے لے کر 33 نمبر آیت تک ایک واقعہ بیان کیا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. وہ ایک آدمی تھا جو اللہ کے راستے میں اپنے باغ سے خرچ کرتا تھا. باغ ان کا فوت ہو گیا. کہنے لگے ہمارا باغ پاگل تھا، اتنا مالت ہے، سارا غریبوں مسکینوں میں لٹا دیتے ہیں، ہم نہیں دیں گے. جب باغ کا پھل پک گیا راتوں رات کہتے ہیں چلے جاؤ، پھل اتار کر صبح منڈیوں میں جا کر بیچ دیں گے، غریبوں مسکینوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے. مالک کائنات نے سورہ قلم کے اندر تذکرہ فرمایا کہ یہ صبح اٹھے چپ کے باغ کی طرف پہنچے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، جا کر باغ سے پھل اتاریں گے اور بیچ آئیں گے، غریب مسکین کو پتہ بھی نہیں کرنے دیں گے. وہاں پہ آئے تو آ کر حیران رہ گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ازمائش کی تھی نا، یہ دیکھ رہے ہیں باغ تو یہاں سے موجود ہی نہیں ہے، باغ کہاں چلا گیا، باغ کا نظام کہاں چلا گیا، درخت کہاں گئے، یہاں پہ تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. کہتے ہیں ہم رستہ بھول گئے ہیں. دوسرا کہتے ہیں رستہ تو نہیں بھولے، یہ ساتھ والا باغ تو وہ ہے، یہ فلاں چیز تو وہی نظر آ رہی ہے، ہمارا باغ کہاں چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جڑوں سے اکھاڑ کر درختوں کو پھینک دیا. اللہ کے رستے میں خرچ کرنا انہیں دشوار نظر آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے معیشت سے تنگ کر دیتے ہیں. یاد رکھو معیشت تنگ ہو جاتی ہے، سکون نام کی چیز زندگی سے اللہ اٹھا لیتے ہیں. آج لاکھوں روپیہ ہونے کے باوجود، اربوں روپیہ ہونے کے باوجود، دنیا کی سہولتیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. بے سکونی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، مسکینوں کا خیال نہیں رکھا، مستحق لوگوں کو ہم نے اپنے مال سے جو اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کے لیے ہوئے مال سے اس کے اوپر خرچ نہیں کیا. اس لیے اللہ نے ہماری معیشت کو تمہارے اوپر تنگ کر کے رکھ دیا ہے. میں تو جب کھانا کھاؤں میرے دسترخوان کے اوپر، میرے ٹیبل کے اوپر 2-2, 3-3, 4-4 کھانے سجتے ہیں. مجھے کوئی کھانا پسند نہیں آتا، لیکن سوچ تو صحیح کہ میرے محلے کے اندر، میری بستی کے اندر، میرے شہر کے اندر کئی ایسے بھی مسکین موجود ہے جن کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے. کئی ایسے بھی مسکین موجود ہے جو اپنے بھوکی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. کوئی ایسے بھی ہے جن کے پاس ایسا رزق بھی موجود نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، مالک کائنات نے خالق السماء نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، یہ ڈیوٹی ہمیں ادا کرنی ہوگی. ہم کہتے ہیں کوئی آئے تو چلو دے دیں گے، 1-2 روپیہ 5 روپیہ دے دیں گے. کی میں بات نہیں کر رہا. بھائیوں کے خلاف اللہ کی قسم میں اللہ کے راستے میں اس خرچ کرنے کی بات کر رہا ہوں جن کی تشکیل کوئی کائنات کی ماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے ایسا نظام اور سسٹم قائم کیا تھا کہ لوگ زکاتیں لے کر سرکار لے کر نکلتے تھے کہ لے لو ہم سے مال لے لو، لیکن آگے سے لوگ کہتے تھے نہیں ہم تو خود لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اس نظام کی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی کے سول اٹھا کے مانگنے کی طرف نکلا ہوا ہے، خود مانگنے کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے راستے میں دینے کی بات کر رہا ہوں. ایسے خرچ کرو کہ بھیک ختم ہو جائے، ایسے خرچ کرو لوگوں کی معیشت درست ہو جائے، لوگوں کو فقیر نہ بناؤ، بھکاری نہ بناؤ. ہم کہتے ہیں یہ آ گیا 200 روپیہ اس کو دے دو، 100 اس کو دے دو، پھر اگلے سال آئے گا، اگلے مہینے پھر آ جائے گا. ہم نے قوم کو بھکاری بنا دیا ہے، مانگنے میں لگا دیا ہے. نہیں یہ خرچ کرنے کا درست طریقہ نہیں. درست طریقہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرو اگلے سال وہ خود اللہ کے راستے میں نصاب دے. اتنا اسٹینڈ کر دو،
اتنا مضبوط بناؤ معاشرہ سدھر جائے. غریبوں مسکینوں کا خیال رکھو. بہترین کھانا کھانے سے پہلے ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی اعلیٰ مشروب نوٹ کرنے سے پہلے سوچو ایسے بھی ہمارے اس وزیر آباد میں لوگ موجود ہیں جن کے پاس ٹھنڈا پانی بھی پینے کے لیے موجود نہیں ہے. مجھے شربت پسند نہیں آتے, مشروب پسند نہیں لگتے, یہ نہیں میں پینا چاہتا, یہ نہیں پینا چاہتا, میرے لیے یہ درست نہیں ہے, یہ اچھا نہیں لگتا مجھے, یہ پسند نہیں ہے مجھے. یہاں پہ تیری پسند کا مسئلہ ہے. یہاں پہ لوگ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہے, گندا پانی لوگ پینے پہ مجبور ہیں. جاؤ اسپتالوں میں دیکھو ہیپاٹائٹس کے مریض تمہیں نظر آئیں گے گندے پانی پی کے وہ لوگ بیماریوں کے اندر پھنس چکے ہیں. ذرا سوچ تو صحیح, تیرے پاس منرل واٹر ہے اور وہاں پہ پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے. مال کے کائنات مال کے سزا فرما رہے ہیں جس طرح ان کے باغ کو ہم نے اجاڑ کے رکھ دیا, ان کی جڑیں اکھاڑ کے درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا. یاد رکھ تیری معیشت بھی ایسے تباہ ہو سکتی ہے, برباد ہو سکتی ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال اللہ کے رستے میں خرچ کرنا یہ مال کی بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے, سکون کا بھی ذریعہ ہے, برکت کا ذریعہ بھی ہے, آخرت کے دن اجر عظیم اللہ کے عرش کے سائے کا بھی ذریعہ ہے. مالک کائنات میں خالق الزمان سورہ البقرہ کے اندر جو خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی تیسرے سپارے کے اندر آیت الکرسی سے پہلے والی آیت, اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان والوں کو کہا, کافروں کو نہیں, مشرکوں کو نہیں, بے ایمانوں کو نہیں, ایمان سے خارج لوگوں کو نہیں کہا, ایمان والوں کو کہا. پتہ چلا تمہیں کہا, مجھے کہا, انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس دن سے پہلے, اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. انفقوا, خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس وقت کے آنے سے پہلے. لا بیع فیہ, وہاں پہ تمہاری تجارتیں نہیں چلے گی, وہاں پہ تمہارے جناب تجارت کے حضر نہیں چلیں گے, وہاں پہ تمہارا بزنس نہیں چلے گا. لا بیع فیہ ولا خلۃ, نہ یہاں پہ کوئی تمہاری دوستی کام آئے گی. فلاں دوست میرا ہے, فلاں بڑا تعلق والا ہے, فلاں دوستی ہے, فلاں کے ساتھ بڑا ناطہ ہے, وہ بچا لے گا. ولا خلۃ, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاعۃ, اور نہ کوئی سفارش اور شفاعت وہاں پہ فائدہ مند دے سکے گی. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اور اگلے الفاظ بڑے سخت ہیں, میں تو کام جاتا ہوں ان الفاظ کو پڑھ کر. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ کافر ہے اور ظالم. سوچیں ذرا, میں اپنا مال سنبھالتا رہوں کہ سنبھال کے رکھوں, تجوریاں بھر لوں, بینک بیلنس بنا لوں, زمینیں جائیدادیں خرید لوں, خریدنی چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اللہ کے راستے میں بھی کچھ خرچ کرے. صرف 2.5% اللہ نے مانگا, 93% تیرا ہے. اللہ کہتے ہیں تیرا ہے, جیسے مرضی خرچ کر, کوئی تیرے اوپر پابندی نہیں ہے. اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے جتنا مرضی کھا, ملال کو جتنا مرضی کھلا, لیکن کچھ غریب بھی ہے, مسکین بھی ہے, بے بس بھی ہے, 2.5% ان کے اوپر بھی خرچ کر دے. جب تو خرچ کرے گا تیرا مال بھی معاف کر دوں گا, تجھے بھی سکون عطا کر دوں گا, تیرے لیے نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا فائدہ. میرے پیارے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون, وہ کافر ظالم ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو کافر بھی کہا, ظالم بھی کہا. آئیے قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرما لیجیے, سورہ التوبہ ہے. مالک کائنات نے خالق الزمان نے اس مقام کے اوپر ارشاد فرمایا, آیت نمبر 33 اور 34 نکال کے پڑھ لیجیے. اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ سونا اور چاندی کنز کرتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں, تجوریاں بھرتے ہیں. فرمایا ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, فلم بھی ہے, دینار بھی ہے, ڈالر بھی ہے, پاؤنڈ بھی ہے, اور اس کے بعد سونا دنیا کا مال و متاع بھی ہے, کرنسیاں بھی ہے. لا ينفقونها فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے.
اگر اللہ کے راستے میں خرچ اس میں سے کر دیا بچت ہو گئی، لیکن اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ان کے لیے وعید آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے لا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم الفاظ کے اوپر غور کیجیے، قرآن کے الفاظ ہے فبشرهم بعذاب الیم، اے پیارے نبی ان لوگوں کو ایک خوشخبری دے دو۔ اللہ ان لوگوں کو کیا خوشخبری دوں؟ یہ مال سنبھالتے ہیں، دولتیں سنبھالتے ہیں، غریبوں مسکینوں میں خرچ نہیں کرتے، اللہ ان کو کیسی خوشخبری دوں؟ فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، العیاذ باللہ، اللہم احفظنا منہم، اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمایا ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دو۔ کیا عذاب علیم ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، نمبر 34 ہے، مالک کائنات نے فرمایا یوم یحمى علیہا، کل قیامت کا دن ہوگا، انہی کا سونا، انہی کی چاندی، انہی کا مال، یہ سارے زیورات یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اوپر ان کا یہ مال گرم کیا جائے گا، سکھایا جائے گا، گرم کر کے فتوقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی چہروں کے اوپر، ان کے دائیں بائیں اور ان کی کے اوپر وہ سونا چاندی گرم کر کر کے جہنم کی آگ کے اوپر ان کے جسم جلائے جائیں گے اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تمہارا مال ہے جو اپنے لیے تم مال سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں نہیں دیا، کل قیامت کے دن یہی مال جہنم میں سزا کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ فتوقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ نے ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز کا نقشہ پھینک کے بیان کر دیا، ان کے چہروں کے اوپر انہی کا مال گرم کر کے لگایا جائے گا، ان کی پشتوں کو چھپایا جائے گا، ان کے جناب ان کے دائیں بائیں جانبوں کو جہنم کی آگ کے اوپر انہی کے مال کو گرم کر کے لگایا جائے گا، ساتھ میں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے جس کو چھپا کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم اب چکھ لو مزے اس کے جو تم مال چھپا کے رکھتے تھے، تمہارا چھپایا ہوا مال ہے، اللہ نے تمہیں کوئی اور سزا نہیں دی، تمہارا مال جو ہے جس کو تم نے اپنا سمجھا تھا اللہ کا نہیں سمجھا تھا، وہ تمہیں آج یہ سزا کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ کبھی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا کہ حدیث مبارک ہے، حدیث مبارکہ کی کئی کتابوں میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن آدمی کا وہ مال جس میں اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا وہ کنز ہوگا، کنز، اس کو اللہ مالک کائنات کل قیامت کے دن ایک بہت بڑا سانپ بنا کر، جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور اس کی آنکھوں کے اندر کالے رنگ کے نشان لگے ہوئے ہوں گے، مزید خوفناک وہ سانپ نظر آئے گا، اس کی زبان نکل رہی ہوگی، وہ آدمی کی آ کر گلے کے اندر داخل ہو جائے گا اور پھر سے ڈسے گا، ڈنگ مارے گا، ساتھ ساتھ ڈستا جائے گا، ساتھ ساتھ ڈنگ مارے گا اور ڈنگ مارنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جسے چھپا کے رکھنا تھا، انا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں جس میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جس مال سے غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں رکھا، وہ مال کا قیامت کے دن اس کے لیے سزا کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی کی بات ہے، بڑی سعادت خوش قسمتی کی بات ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا آخرت کی بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا البخیل، بخیل آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کنجوس آدمی، بعید من اللہ، وہ اللہ سے دور ہے، وبعید من الجنہ، اللہ کی جنت سے بعید ہے، دور ہے، فرمایا وبعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، لوگ بھی اس سے پیار نہیں کرتے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہے۔ پھر آخری الفاظ ہے وقریب من النار، اللہ کی جہنم کے قریب ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا، نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا السخی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، سخی اپنی دولت کو جو اللہ نے اسے عطا کی ہے غریبوں مسکینوں میں خرچ کرنے والا، مستحق لوگوں میں خرچ کرنے والا، فرمایا قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہے، فرمایا قریب من الجنہ، وہ اللہ کی جنت کے قریب ہے، وہ قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بستا ہے، لوگ اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں، فرمایا وہ بعید من النار، اللہ کی جہنم سے دور آدمی ہے۔
جو सही है अल्लाह की जन्नत के करीब, अल्लाह के करीब, लोगों के करीब, जहन्नम से दूर, जो मुहीद है वो अल्लाह से दूर, अल्लाह की जन्नत से दूर, अल्लाह के बंदों से दूर और जहन्नम के करीब हो जाता है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज निकलता है ना, सुबह तलू होती है, सुबह फजर, आसमानों से दो फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता है, दूसरा फरिश्ता पर दुआ करता है। सही बुखारी मुस्लिम जामे तिरमिज़ी में हदीस मुबारक मौजूद है। नबी रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया, वो एक फरिश्ता अल्लाह के रास्ते में ये दुआ करता है अल्लाह के आगे, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन खलफा, अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करे उसको मजीद अता फरमा। दूसरा फरिश्ता आगे कहता है, फिर वो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के आगे बददुआ करता है, वो कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन खलफा, अल्लाह जो तेरे रास्ते में नहीं देता तो उससे तलब कर ले, उसका माल उससे छीन ले। ये फरिश्तों की दुआ लेना चाहते हैं या बस दुआ लेना चाहते हैं, हमें इस पर खुद गौर करना होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, हमें सोचना होगा अल्लाह ने जो माल अदा किया है असल में वो हमारा माल नहीं, अल्लाह का माल है। जब अल्लाह का है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए हमारा दिल छोटा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जितनी जरूरत हो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, यकीनन अल्लाह की तरफ से दुनिया में भी उसका नेमुल बदल मिलेगा, आखिरत में भी नेमुल बदल मिलेगा, दिलों को सुकून होगा, आराम महसूस होगा। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, किसी गरीब मस्कीन मुस्तहिक आदमी की आप खिदमत करके देख रहे, ऐसे खिदमत करें कि किसी को पता भी न चले, चुपके से जाए उसके घर के ऊपर जाकर उसको राशन दे आए कि भाई पता नहीं तेरा चूल्हा कैसे जलता है, ये ले खाना, तेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है, तेरे लिए गंदम का इंतजाम कर दिया है, तेरे लिए चावलों का इंतजाम कर दिया है, तेरे लिए मैंने घी का इंतजाम कर दिया है, ये तेरे सिस्टम चल जाए, निजाम तेरा चल जाए, तेरा चूल्हा चल जाए, उसके लिए ऐसे जाकर खिदमत करे, जैसे फिर कैसे दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए फिर सुकून नहीं मिल सकता। सुकून तब मिलेगा जब फकत अल्लाह की रजा हो, कि रब राजी हो जाए, फिर जाहिर हो या पुशीदतन हो, अजर भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। दुनिया वाले भी मोहब्बत करेंगे, आसमानों की मखलूकात फरिश्ते भी मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी मोहब्बत करेंगे, जन्नत मुंतज़िर होगी। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको सही बनाए, देने वाला बनाए, लेने वालों से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व अलैना इल्ला बलाग।